حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مشہور نبی اور نہایت منصف بادشاہ تھے۔ آپ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ آپ کی سلطنت بہت وسیع اور لوگ بہت خوشحال تھے۔ آپ کی رعایا میں انسانوں کے علاوہ جن بھی شامل تھے جو سب آپ کے تابع فرما تھے۔ قرآن حکیم میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کے بارے میں جو دلچسپ قصہ بیان ہوا ہے اس میں ہدہد نے چٹھی رساں اور رپورٹر کا مرکزی کردار بخوبی ادا کیا ہے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے جانوروں والے شعبے کا معائنہ کر رہے تھے کہ انہیں ہدہد کہیں نظر نہ آیا۔ ہدہد کی بلا اطلاع غیر حاضری پر انہیں بڑی حیرت اور تشویش ہوئی۔ ہدہد کی تلاش ابھی جاری تھی کہ وہ اچانک فضا میں اڑتا ہوا خود ہی نمودار ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ وہ یمن میں سبا کے علاقے میں گھوم پھر کر لوٹ رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ سبا کے لوگ بہت خوش و خرم اور خوشحال ہیں مگر وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجائے وہ سورج، چاند، ستاروں اور دوسرے مظاہر قدرت کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک بڑی حسین و جمیل اور عقل مند ملکہ ان کی حکمران ہے۔ اس کا نام بلقیس ہے اور اس کا سرکاری لقب ملکہ سبا ہے۔ اس کا شاہی تخت بے حد خوبصورت ہے۔ ملکہ بلقیس اپنی رعایا میں بہت ہر دل عزیز ہے۔ ہدہد کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا۔ انہوں نے ملکہ اور اس کی گمراہ رعایا کی مکمل اصلاح کا منصوبہ بنایا۔ آپ نے ملکہ کے نام ایک خط لکھا جس میں اسے اپنی رعایا کی بہتری کے لیے کئی ایک تعمیری تجویزیں پیش کیں۔ آپ نے ہدہد کو حکم دیا کہ وہ آپ کا خط فوراً ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ حکم سنتے ہی ہدہد شاہی خط چونچ میں تھامے ہوئے پرواز کرنے لگا۔ سبا پہنچ کر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے حوالے کیا اور خود واپس لوٹ آیا۔ ملکہ بلقیس نے شاہ سلیمان کی طاقت، عظمت اور نیکی کی شہرت تو پہلے ہی سن رکھی تھی۔ ایک طاقتور بادشاہ سے بلا وجہ ٹکر لیتے ہوئے اسے ڈر محسوس ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر آپ کی خدمت میں چند قیمتی تحفے بھیج دیے جائیں تو شاید معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ چنانچہ اس نے چند نفیس اور نایاب تحائف منتخب کر کے اپنے مصاحبوں کے ہاتھ حضرت سلیمان کی خدمت میں بھجوا دیے۔ جب ملکہ کے تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہیں اس سے بڑا رنج ہوا۔ انہوں نے تمام تحفے فوراً واپس کر دیے اور اس کے مصاحبوں سے کہا کہ ملکہ کو خط لکھنے کا واحد مقصد اس کی اور اس کی رعایا کی اصلاح تھا، بلا وجہ روب کس کا؟ تحائف ہتھیانا ہرگز مقصود نہ تھا۔ شاہی مصاحب تحائف لے کر واپس سبا پہنچے تو ملکہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اصل مقصد تو تبلیغ و اصلاح ہی تھا۔ غلط فہمیاں مزید پھیلنے سے روکنے کی خاطر ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ کی خدمت میں خود حاضر ہو تاکہ حضرت سلیمان کی وعظ و نصیحت کی ساری باتیں اچھی طرح سے خود سمجھ سکے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تو آپ نے اسے نہایت ڈرامائی انداز میں صحیح بات سمجھنے اور صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے بتلا دیے۔ نیا علم اور نئی روشنی لے کر ملکہ شاہ سلیمان کی سلطنت سے خوشی خوشی رخصت ہوئی اور لمبا سفر طے کرتی ہوئی پھر واپس سبا پہنچ گئی۔ وطن واپس پہنچتے ہی ملکہ نے نئے تجربوں، نئے مشاہدوں اور نئے علم و حکمت سے اپنی رعایا کو مستفیض کرنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سبا میں نئی سوچ، نئی مسرت اور نئی خوشحالی کے ایک عظیم الشان دور کا آغاز ہوا اور ساری رعایا رشد و ہدایت اور تعمیر و ترقی سے مستفید ہونے لگی۔